وہ زندہ ہوتے تو روبرو ان سے کہتا کہ اچھی گاڑی یا اچھا مکان نہیں دیکھتی ہے، دنیا کے یہ تام جھام نہیں دیکھتی ہے، دوستی دوستی ہوتی ہے نواب خالد، دوستی فائدہ نقصان نہیں دیکھتی ہے۔ تو ان کا جو یاروں کے ساتھ تعلق تھا، احباب کے ساتھ تعلق تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، رنج ہے، غم ہے، دل کے اندر غم ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ان سے محبت تھی، تعلق تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک شعر میں انہوں نے کچھ اپنی حقیقت کا یوں اظہار کرا کہ غم سینے میں گردش کرتے رہتے ہیں، غم سینے میں گردش کرتے رہتے ہیں، اشکوں کی فرمائش کرتے رہتے ہیں، میں وعدوں پر وعدے کرتے رہتا ہوں، میں وعدوں پر وعدے کرتا رہتا ہوں، بچے بھی فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے اس طرح کے شعر ہیں۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، مناجات کا جو شعر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات جو ہے کہی جاتی ہے، اور اپنے دل کی بات رکھی جاتی ہے کہ زمین کی تہ میں دبا ہوں یا آسمان میں ہوں، زمین کی تہ میں دبا ہوں یا آسمان میں ہوں، میرے خبر لے میرے مولا تیرے اس جہان میں ہوں، زمین کی تہ میں دبا ہوں یا آسمان میں ہوں، خبر لے اے میرے مولا تیرے جہان میں ہوں۔ اور شعر یہ ہے کہ خبر لے میرے مولا تیرے جہان میں ہوں، تیری رضا صحیح لیکن مجھے پتہ تو چلے، تیری رضا ہی صحیح لیکن مجھے پتہ تو چلے کہ میں عذاب میں ہوں یا امتحان میں ہوں، تیری رضا ہی صحیح لیکن مجھے پتہ تو چلے کہ میں عذاب میں ہوں یا امتحان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا خاص مناجات کی ہے انہوں نے۔ اور میں چاہتا ہوں ایک شعر ہے ان کا نعتیہ کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے جو ہے اکثر منافقین کے لیے ان کا کلام بڑا سخت ہوتا تھا، تو ان کا شعر ہے کہ عزاداری اٹھا لائے کبھی نوحہ اٹھا لائے، عمل کا ذکر جب آیا تو بس شجرہ اٹھا لائے، زمین کربلا پر چھوڑ کر شبیر کا سجدہ، شبیہ تازیہ ماتی تو کیا کیا اٹھا لائے۔ اور ان کا ایک شعر ہے کہ کتمان و تقیہ سے بھی حق کیسے چھپے گا، کتمان و تقیہ سے بھی حق کیسے چھپے گا، باطل ہی جھکا کرتا ہے باطل ہی جھکے گا، خالد یہ حقیقت ہے کہ محفل میں بھی شیطان نہیں رکتا منافق سے رکے گا۔ تو ان کے شعر بڑے اچھے تھے، ان کی زندگی سے اب وہ گزر گئے، ہمارے پاس دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک ہم ان کو ایصال ثواب کریں، اور دوسری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ ان کی زندگی سے ہم سبق لیں، ان کی زندگی سے ہم درس لیں۔ اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی باہر آ کر کے یار دوستوں میں کیسے خوشی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، اپنی تکلیف کو کیسے چھپایا جاتا ہے، یہ میں نے ان سے سیکھا۔ کوئی آدمی ایک لفظ یہ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے گھر کی کسی بات کی آ کر کے بڑی محفل میں شکایت کی، نہیں۔ ان کے جو یار دوست عشاء کے بعد بیٹھنے والے ہیں، تو میں تھوڑے سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں وہ ماشاء اللہ دنیاوی اعتبار سے کافی زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہ ابھی تھوڑی دنیاوی تگ و دو سے کشمکش سے حالات سے لڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی گاڑی یا اچھا مکان نہیں دے، مزاج تھا، ان سے غربت ہوئی، کافی کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری باتوں میں اختلاف رائے بھی ہوا، کبھی وہ بھی ہو جاتے تھے اور کبھی بڑے حضرت کے پاس ہو جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، تو انتقال کر گئے، رنج و غم کا اور تکلیف کا ذریعہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہاں بھیجا اس کا ایک وقت مقرر ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جب وہی نہیں رہے تو پھر اور کون رہے گا؟ وہ اگر ہوتے تو یوں کہتے کہ یہ حادثہ تو ایک دن گزرنے والا تھا، اگر میں بچ بھی جاتا تو مرنے والا تھا۔ تو دنیا سے بہرحال جانا، لیکن جانے والی کی زندگی سے
ہمیں کیا سبق لینا ہے یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے اور ان کے حالات کافی ان کی گفتگو کر گئے، مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ انہوں نے ایک بات تسلیم کر لی تھی، ایک بات مان لی تھی، ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عروج میری قسمت میں نہیں۔ وہ ہمیشہ یاری دوستی میں کبھی نیچی باتیں ہوتی پر وہ کہتے تھے کہ بھائی جتنا میرے بس میں اتنا کر لیا، باقی نہیں، کہ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب حالات میرے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو ان کے کافی شعر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شکیل ابن نظر ہیں، شمس الحقیقت ہیں، زفار نجیب صاحب ہیں، حافظ فرمان صاحب ہیں، ان کے ان سے دیرینہ تعلقات ہوں گے، ہیں حقیقت، لیکن ان کے اشعار جتنے مجھے یاد ہیں اور جتنے میں نے باہر جا جا کر کے نظامت میں سنائے اور الحمدللہ داد و تحسین ملی، وہ ایک بہت ہی میرے اوپر ان کا احسان ہے۔ بہرحال ان چکے شعر مدرسے میں تقرر ہوا، میری ملاقات اس سے پہلے خلفائے راشدین کی ایک مشاعرے کے پروگرام پر بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے بہت ساری خوبیوں میں سے دو خوبی کا انتخاب کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دل کے اندر غم کی وجہ سے یا رونے کی وجہ سے بیچارے بول نہیں پا رہے، لیکن چونکہ ایک میں طبیعت کے فن سے واقف ہوں، جذبات کو روک کر کے بات کیسے کریں اس کو تھوڑا سا جانتا ہوں، تو اس سے میرے جذبات بھی ہوئی، لیکن میں کوشش کروں گا کچھ نہیں۔ ایک بات مجھے ان کی خوبی یہ لگی کہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ ہم ادھر ہی ہیں جدھر نظر آتے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں جدھر نظر آتے ہیں۔ ان کے معاملے میں دوگلاپن یا دو رائے نہیں تھی۔ وہ مجھ سے اگر کسی بارے میں اتفاق نہیں کرتے تو میرے منہ پر کہتے تھے صاحب آپ سے اتفاق نہیں، یہ بات ان کی اچھی۔ اور دوسرا یہ کہ غم ہو یا مخالفوں کا سامنا ہو، چہرے پر شکن بالکل نہیں، گھبراہٹ کوئی نہیں۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو یوں کہتے کہ ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ چونک کر کے ہر دم چونک کر بولو، جیو گے کب تلک ڈر ڈر کے یوں باطل پرستوں سے، اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو۔ مجھ سے کہا تھا کہ بھائی تمہارا احسان زندگی میں اللہ مہتا بھائی کام پہ لگے تھے وہاں پہ منڈی میں، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا احسان نہیں کروں، تو اپنے بھائیوں کا در اپنے باپ اپنے مطلب یہ باپ اپنے بھائیوں کا اپنے باپ کے بعد انہوں نے بھائیوں کے لیے باپ کا رول ادا کیا، ان کے درد ان کے دل میں رہا۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ ایک شعر میں ان کا آپ کو سناؤں، من کا بچہ، بہت اچھا شعر ہے۔ لقب جب مصطفیٰ نے دے دیا صدیق اکبر کا تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تھمتا رہو یہ شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے، بہت واہ ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں لگا دے۔ اور دیکھو یہ جو ہے تعجب جلسہ ہمارے دل میں جو ان کی ہمدردی ہیں یہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ان سے ہمدردی ہے تو ہمیں ان کے بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ہم جب ان کا بچہ اس قابل کوئی ہو کام کا دھیان رکھنا پڑے گا، اس کے ہمدرد اس کو ساتھ دینا پڑے گا، تو یہ ہمیں کرنا ہے جب ہے نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات آج کی جو مجلس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے نواب خالد چلے گئے، لیکن ان کی یادیں، ان کی جدائی ہمیشہ احساس دلاتی رہیں۔ وہ اردو ادب کے ایک بہترین شاعر تھے،
جہاں غزل کے شاعر تھے وہیں نعت و مناقب کے بہترین شاعر تھے. انہوں نے نعت و مناقب میں اپنا لوہا منوایا ہے اور حقیقت میں وہ خلفائے راشدین کے مدح تھے اور وہ مخالفین کے اوپر تماشا تھے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی قبر کو نور سے معمور فرما دے. ان کے بچوں کو، ان کے پریوار کو، ان کے ملنے والوں کو، ان کے احباب کو صبر و جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم. جناب تقی صاحب سے اور بہت ہی اچھی لشکر سے لوگ ان کے اصحاب کے ساتھ اللہ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حضرت عمر کافی ہے جنت میں جانے کے لیے اور اجازت کے اللہ نے، لیکن مجھے یقین ہے وہ کہتے تھے کئی مرتبہ یہ بات ہمیں بات کے دوران کہ مجھے حضرت عمر کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. ہمارے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بات ہے کہاں اب بزم کی زینت میرے خالد صاحب، کہاں اب بزم کی زینت میرے خالد صاحب، گئے دے کر ہمیں غم اور دکھ میرے خالد صاحب، گئے دے کر ہمیں غم اور دکھ میرے خالد صاحب، تھے بزم خلفائے راشدین کے خادم میرے خالد صاحب، تھے بزم خلفائے راشدین کے خادم میرے خالد صاحب، علم اور فن کے تھے ماہر میرے خالد صاحب، علم اور فن کے تھے ماہر میرے خالد صاحب. سبھی شاعروں میں الگ نمایاں شاعری تھی آپ کی، سبھی شاعروں میں الگ نمایاں شاعری تھی آپ کی. کہاں اب بزم کی زینت میرے خالد صاحب، لگے ایک مرد مجاہد ہو گیا رخصت، لگا ایسا کہ ایک مرد مجاہد ہو گیا رخصت، ہوئے ہم سے جب وہ رخصت میرے خالد صاحب، ہوئے ہم سے جب وہ رخصت میرے خالد صاحب. خدائے پاک پر کر دے خلا خالد کے جانے کا، خدائے پاک پر کر دے خلا خالد کے جانے کا. تھے وہ ایک بے خوف مخلص بہترین شاعر میرے خالد صاحب، تھے وہ ایک بے خوف مخلص بہترین شاعر میرے خالد صاحب. خالد دانش کو وہ اس وقت سجا کر گئے، خالد صاحب یوں نغمہ کو غم سجا کر گئے، خالد صاحب یوں نغمہ کو غم سجا کر گئے.